اس رات کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے اسی طرح آپ بھی کریں۔ تو نفل عبادات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں وہ گھروں میں بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی یہی ہے۔ اسی لیے اس 15ویں رات کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی قبض نہ ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا، پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اس طرح، اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کی نماز، ظہر کی سنتیں جو ہے میرے گھر میں پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں اگر کسی دن رہ جاتی تو آپ فرض کے بعد آ کر میرے کمرے میں وہ ادا فرماتے تھے۔ تو اسی لیے جتنا اہتمام فرائض کا مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے، اسی طرح کا اہتمام نوافل کا، تہجد کا گھر میں پڑھنا ہے، پڑھنے کا اہتمام ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں عبادت کی ہے۔ اور تہجد کی نماز تو ہے ہی تنہائی کی نماز۔ بعض لوگ دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی آج تو میں 4 بجے اٹھا تھا اور بس میں نے 2 رکعت پڑھ لی، اور اس طرح کا کوئی واقعہ بنا کر بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی۔ بھائی میں کہا کرتا ہوں اللہ نے آپ کو تہجد کا موقع دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے اور غنیمت ہے آپ کے لیے، شکر ادا کریں، ریاکاری نہ کریں، نہ دکھائیں لوگوں کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتوں باتوں میں اس کا ذکر لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راتوں میں بھی، شب برات میں بھی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خوب توجہ سے نماز پڑھی ہے، لمبی نماز پڑھی ہے، لمبا سجدہ کیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس میں کہاں مسجدوں کو لائٹنگ کرنا، لائٹنگ کے ذریعے مزین کرنا، سجانا، اور پھر یہ کہ اس رات میں عبادت تو میرے خیال میں کم ہی کی جاتی ہے، لیکن آنا جانا، اٹھ جاگ کر رات گزارنے کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم نے لیلۃ القدر جاگ کر گزاری، یا لیلۃ شب برات جو جاگ کر گزاری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے دیکھا کراچی میں کہ اس رات لائٹیں، کمکمیں اور اسی طرح روشنی پورے مسجد تو کیا محلے اور پورے گلیوں میں روشنی کی جاتی ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے۔ مسجد میں بھی اس طرح کی اجازت نہیں، بات ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ کہ کچھ نوجوان کیا ہوتے ہیں، وہ اس رات کو نئے کپڑے پہن کے، کلف لگا کے، نہا دھو کے آتے ہیں مسجد میں، گپ شپ لگاتے، تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی بہت اگر عبادت کی توفیق ہوئی تو کی، نہیں تو پھر نکلے، غول در غول، گروہ در گروہ آتے جاتے ہیں۔ بس آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، گپ شپ لگائی، گئے، چائے شائے پی، پان شان کھایا، پھر آئے، پھر گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات جو ہے وہ جاگ کر گزاری۔ میرے بھائیو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ لیلۃ شب برات میں اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور بلانا چاہتے ہیں تنہائی میں، تو آپ تنہائی میں جا کر اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کریں، تنہائی میں اپنے رب سے مانگیں، التجا کریں۔ اللہ تو آپ کو بلاتے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا کذا الا کذا۔ یعنی کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے فلاں فلاں حاجات مجھ سے مانگنے والا۔ تو اللہ تنہائی میں بلاتے اور آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں۔